أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک ذوق شوق محبت سے بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ کریم جل شانہ جناب عطا اللہ خان صاحب کی والدہ مرحومہ کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، تمام حاضرین کی حاضری قبول فرمائے اور اس محفل پاک کو ان کے لیے وجہ نجات اور ذریعہ مغفرت بنائے. میں 15-20 منٹ کے اندر اندر اپنی گفتگو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. آج جو چیز میں نے آپ کے سامنے رکھنے کے لیے ذہن میں رکھی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی بڑی عجیب ہے. کبھی انسان دکھ پاتا ہے، کبھی سکھ پاتا ہے، کبھی غم، کبھی خوشی، کبھی رونا دھونا اور کبھی ہنسنا اور مسکرانا. انسان سوچتا ہے یہ نظام کیسا ہے کہ ایک گھر سے جنازہ نکلتا ہے تو دوسرے گھر میں شادی کے ڈھول بجتے ہیں. ایک بندہ چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تڑپتا ہے تو دوسرا خوشی سے مچلتا ہے، کھل کھلا کے ہنستا ہے. آخر یہ فساد دنیا میں کیوں ہے؟ غم خوشی کا نظام کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس بات میں منٹوں کے بعد آتا ہوں، لیکن قرآن مجید کی آیت کا سہارا لے کے بات آگے بڑھاتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے. رب کا امتحان، رب کی آزمائش، یہ کنفرم ہے، فیصلہ رب کا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. بڑے سے بڑا بندہ اور چھوٹے سے چھوٹا بندہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں امتحان سے چھوٹ جاؤں گا. آزمائش، امتحان رب کی طرف سے فائنل ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یا اللہ تو کیسے آزمائے گا؟ فرمایا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑا سا خوف دیکھ، دل کی دنیا میں ٹٹول کے دیکھیے ہر بندے کے ساتھ کتنے خوف ہیں. یا اللہ یہ خوف کیا ہے؟ فرمایا تمہیں آزما رہا ہوں. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، فرمایا بھوک سے تمہیں آزماؤں. ہر بندے کے ذہن پہ بھوک کا سایہ چھایا ہوا ہے. نوکری، ملازمت، کاروبار، مزدوری، محنت، یہ کیا ہے؟ خوف ہے کہ بھوک نہ پہنچ جائے، ہم بھوک سے دوچار نہ ہو جائیں. یا اللہ تو نے دنیا والوں کو بھوک کی فکر کیوں لاحق کی؟ فرمایا یہ میرا امتحان ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں میں گھاٹا کر کے رب امتحان لے رہا ہے. وہ فصل میں پانی چلا جاتا ہے، فصل پہ ژالہ باری ہو جاتی ہے، وہ باغ میں پھل کو کیڑا لگ جاتا ہے، گودام میں پانی بھر جاتا ہے، جیب کٹ جاتا ہے، چاقو ڈاکہ مار جاتا ہے، مال کوئی لے جاتا ہے. یا اللہ یہ کیا ہے؟ رب نے فرمایا یہ امتحان ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں ضرور تمہیں آزما کے رہوں. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، یا اللہ اور کیا ہے؟ فرمایا وَالْأَنفُسِ، میں جانوں میں کمی کر کے میں امتحان لے رہا ہوں. پیاری ماں ہے، پیارا باپ ہے، بندہ ہاتھ چومتا ہے، پیر چومتا ہے، جی جا کرتا ہے، اس کی خدمت کو سعادت سمجھتا ہے. وہ پیارا باپ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، ماں داغے وہ حرکت دے جاتی ہے، اپنے ہاتھ سے کفن پہنایا جاتا ہے، جنازہ اٹھایا جاتا ہے، منو مٹی کے نیچے دبایا جاتا ہے، بندہ واپس آتا ہے.
یا اللہ مارتا کیوں ہے؟ رب نے فرمایا یہ امتحان ہے میرا۔ یہ کیا ہے؟ والانفس، جانوں میں کمی کر کے امتحان ہے۔ یا اللہ اور کیا ہے؟ اور میں والثمرات، پھلوں میں کمی کر کے اللہ پاک امتحان لے۔ پھلوں میں کمی کے علماء نے دو معنی بیان فرمائے۔ پھل، باغ کے پھل میں کمی آ جاتی امتحان ہے۔ اللہ بچہ دیتا ہے، نو زائیدہ ہوتا ہے، نو مولود ہوتا ہے، ننھا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے، دل کا پھل ہوتا ہے، اللہ پاک اٹھا لیتا ہے۔ والانفس والثمرات، اب جب امتحان آ جائے تو امتحان رب کی طرف سے آئے، امتحان کو کس طرح فیس کیا جائے، امتحان کو کس طرح دل میں اتارا جائے، امتحان کے وقت کیا رویہ اپنایا جائے، مومن کیا کرے جب رب امتحان میں ڈالے، مومن کیا کرے جب رب امتحان میں، امتحان تو پکا ہے، فائنل کنفرم ہے، ہر بندے نے امتحان میں پڑھا، تو بندہ کرے کیا؟ رب نے فرمایا وبشر الصابرین، جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ مومن تڑپتا نہیں، مومن مچلتا نہیں، مومن آنکھوں میں مومن سر میں مٹی نہیں ڈالتا، مومن گریبان نہیں کاٹتا، مومن منہ پہ تھپڑ نہیں مارتا، مومن بے صبری نہیں کرتا، مومن جزا سزا نہیں کرتا، مومن ضبط کے بندھن میں رہتا ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ رب نے فرمایا بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ دکھ آتے بھی ہیں پر ہم جھیل جاتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو، یہ خاص بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، دنیا میں جتنے اعمال ہیں ہر عمل کا ثواب حساب سے دیا جاتا ہے، ہر عمل کا ثواب گن کر شمار حساب حدود و قیود کے اندر ہر عمل کا ثواب۔ ایک عمل ایسا ہے کہ رب جب اس کا اجر دیتا ہے تو وہ حساب دیتا ہے، پتہ ہے وہ کون سا عمل؟ میری بات نہیں، قرآن میں رب نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، فرمایا جو صابرین ہیں، صبر کرتے ہیں، میں رب جب انہیں اجر دیتا ہوں، معاوضہ دیتا ہوں، بدلہ دیتا ہوں، ثواب دیتا ہوں، تو میں رب ہو کر اس بندے کو بے حساب اجر دیتا ہوں۔ کیا دیتا ہوں؟ بے حساب اجر دیتا ہوں، یہ ثواب کا اجر۔ اب بات کو تھوڑا آگے بڑھائیں کہ غم خوشی دنیا میں کیوں ہے؟ غم خوشی کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، حضور پیران پیر فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، بلکہ ان کی بات سے پہلے ایک اور بات، انسان کے پاس سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ انسان کے پاس سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ میرا خیال ہے تو سب کوئی پریشان تو نہ ہو بیٹھے، ہاں جی، اب کوئی سبحان اللہ تعالیٰ ہونا پتہ چلا کہ بیٹھے سے سجاگ بیٹھے، آخر ٹھیک ہے محفل ایصال ثواب کا ہے، لیکن منہ پہ تالا تو نہیں لگا نا، وہ پابندی ہے تو مسجد کے اسپیکر پہ پابندی ہے نا، جو اتار دی اسپیکر سارے، یہاں تو کوئی نہیں پابندی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان کو اللہ پاک نے سب سے بڑی دولت ایمان، میں 10 منٹ کے اندر بات ختم کرتا ہوں، شاید آپ پریشان ہے کہ مولوی صاحب لمبے ہو جائیں گے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کے پاس سب سے بڑی دولت ایمان۔ میرے بھائی پوچھتا ہوں ایمان کیا ہے؟ وٹ از دا ایمان؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان خوف اور امید کی درمیانی حالت کا نام ہے۔ ایمان کیا ہے؟ خوف اور امید کی درمیانی حالت ہے۔ کیسے؟ نماز پڑھ لی، دعا مانگی، امید بھی ہے رب نے اس نماز کو قبول کیا ہوگا، خوف بھی ہے شاید رب نے قبول نہ کیا، وہ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے حج ادا کیا، واپس آ گئے، ایک طرف دھڑکا ہے شاید کوتاہی ہو گئی ہو، غلطی ہو گئی ہو، نقص رہ گیا ہو، خامی رہ گئی ہو، میں نے غلطی کی ہو، شاید میرا حج قبول نہ ہو، اور رب کی رحمت سے امید بھی ہے کہ قبول کرنے والا کوئی ہے۔ وہ بندے کی ساری زندگی بیت جاتی ہے خوف اور امید کے بیچوں بیچ، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی ادا کرتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، تہجد بھی کرتا ہے، صدقہ بھی دیتا ہے، خیرات بھی دیتا ہے، موت کی گھڑی آن پہنچتی ہے پوری زندگی پہ نظر ڈالتا ہے، کرتا یہ بھی ہے شاید رب نے سب کچھ رد کر دیا ہو، امید یہ بھی ہے رب نے سب کچھ قبول کیا ہوگا۔ خوف اور امید کی درمیانی حالت کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ اب بات میں فائنل کر رہا ہوں اور ختم کرنے کی طرف لے جا رہا ہوں تاکہ بات ختم ہو جائے، کچھ تو آپ کو سمجھ میں بھی آ جانے کہ مولوی صاحب کیا کہہ گئے، درمیان میں چھوڑنا تو مزہ نہیں دیتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور غوث پاک نے فرمایا رضی اللہ عنہ
انسان کی زندگی میں جو دکھ سکھ ہے نا، دکھ سکھ، یہ ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ دکھ سکھ ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ کیسے؟ وہ فرماتے انسان پہ کبھی اللہ پاک اتنی نعمتیں کر دیتا ہے، اتنی نعمتیں دیتا ہے کہ انسان پر امید ہو جاتا ہے، خوف کا پلہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور ایمان طاقتور کب ہوتا ہے؟ جب خوف امید برابر ہو، بیچ میں توازن ہو، بیچ میں کیا ہو؟ بیلنس۔ خوف امید کا بیلنس برابر ہو تب جا کر ایمان مکمل۔ کبھی اللہ پاک اتنی رحمتیں فرماتا ہے، اتنی کرم نوازی فرماتا ہے، اتنے انعام دیتا ہے، اتنے کرم فرماتا ہے، بندے کے دل سے خدا کا خوف نکل جاتا ہے، وہ پر امید ہو جاتا ہے، وہ بس امید کی دنیا میں رہنے لگتا ہے۔ رب پھر کیا ہوتا ہے؟ خوف کا پلہ ہلکا ہو جاتا ہے، رب دکھ دیتا ہے، امید کا پلہ کم ہو جاتا ہے، خوف کا پلہ زیادہ ہو جاتا ہے، دونوں میں توازن آ جاتا ہے، ایمان مستقل ہو جاتا ہے۔ بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سمجھ آنی پہ میں لمبا نہ کرتا۔ اچھا، کبھی کبھار اللہ پاک دکھ پہ دکھ دیتا ہے، مصیبت پہ مصیبت دیتا ہے، پریشانی پہ پریشانی دیتا ہے، غم پہ غم دیتا ہے، بندہ مصیبت میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ خوف غالب ہو جاتا ہے اور رب سے امید کی دنیا تن پتھر ہو جاتی ہے، امید نہیں رہتی۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک جل شانہ بندے کو کیا دیتا ہے؟ رحمت، کرم، نعمت دیتا ہے، اور جب وہ دیتا ہے پھر امید کا جو کی طرف ہے وہ غالب ہو جاتی ہے، اور پھر ایمان کامل ہو جاتا ہے کہ خوف اور امید دونوں کا بیلنس برابر ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے کہ اگر اللہ پاک یہ حکم نازل فرمائے، یہ حکم اللہ پاک نازل فرمائے کہ ساری دنیا کے لوگ دوستی ہیں ایک جنتی، بالفرض اگر رب کا یہ حکم آ جائے ساری کائنات کے لوگ دوستی ایک جنتی ہے، اور میں رب پر میں اس قدر امید رکھتا ہوں، رحمت کی امید، کہ میں سوچوں گا اور کہ وہ ایک بندہ جنتی میں ہو سکتا ہوں۔ امید یہ ہے اگر یہ حکم آ جائے ایک بندہ، ساری دنیا کے لوگ جنتی ہیں، ایک بندہ دوستی ہے، اگر حکم ہی آ جائے تو رب سے ڈر اتنا ہے میں سوچوں گا شاید وہ دوستی میں نہ ہوں۔ لہذا میرے بھائی، زندگی کو صحیح ٹریک پہ ڈالنا ہے، صحیح جگر پہ ڈالنا ہے، صحیح پٹری پہ ڈالنا ہے۔ آج غم ہے تو کل خوشی، آج خوشی ہے تو کل غم ہے، رب سے رشتہ ہر حال میں رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ جب خوشی ہو تو بندہ رب کو بھول جائے۔ ہمارے ہاں خوشیاں ہوتی ہیں، پھر فائرنگ ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، پیسے اڑائے جاتے ہیں، خوشی ہوتی ہے، فضول خرچی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، خدا کو بھول جاتے ہیں، خوشی ہوتی ہے، تو پھر کیا سے کیا ہوتا ہے؟ ہم خدا کو بھول جاتے ہیں، جب ہم مرتے ہیں تب جا کر خدا کو یاد رکھتے ہیں۔ ارے بندے مومن، تیرا خدا سے کیسا غلط تعلق ہے؟ رب تو ہر وقت رب ہے، وہ غم ہو یا خوشی، سکھ ہو یا سکھ، ہر حال میں رب سے تعلق جوڑو تاکہ رب راضی رہے، رب کا کرم رہے، رب کا فضل رہے، اور رب کی مہربانی رہے، اور رب سے خوف بھی بندہ کرتا رہے، رب سے امید بھی کرتا رہے۔ میں امید سے ایک بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ یوں ہے، حضور داتا صاحب کی کتاب ہے نا کشف المعذور، کبھی موقع ملے مطالعہ فرمائے۔ ہمارے ہاں تو نیٹ نے، فیس بک نے کتاب کی جگہ، قرآن کی جگہ، حدیث کی جگہ، دین کی جگہ لے لی۔ اس کے پاس وقت ہے جو قرآن کھولے، حدیث کھولے اور پڑھے، پھر بزرگوں کو کون پڑھے؟ کاش ہم وہ پڑھتے پھر اچھا ہوتا۔ بحث حضور داتا صاحب فرماتے رحمت، حضرت کشف المعذور کے اندر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دنیا سے وصال فرما گئے، فوت ہو گئے۔ جب وصال فرما گئے، کسی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ پاک نے مرنے کے بعد آپ کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے جواب میں فرمایا اللہ پاک نے مرنے کے بعد اپنے دربار میں پیش کیا، اور میں جنید سن، میں نے تیری بخشش کر دی، مغفرت کر دی، تیرا بیڑا پار کر دیا، اور تمہیں جنتی بنایا، فوز و فرح کا پروانہ دے دیا، چل تیرا بیڑا پار ہے۔ لیکن جنید یہ بتا، پتا ہے میں نے تمہیں کیوں بخشا؟ بخشش کا سبب، ریزن کیا ہے؟ پتا ہے کیوں بخشا ہے؟ عرض کی یا اللہ نماز کی وجہ سے بخشا ہوگا؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا روزے کی وجہ سے؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا حج زکات کی وجہ سے؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا تلاوت تہجد کی وجہ سے؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا تصویر تحلیل تمجید کی وجہ سے؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا یا اللہ میں نہیں جانتا، بخشا تو نے ہے، تو ہی بہتر جانتا ہے، کیوں بخشا ہے مجھے نہیں پتا۔ اللہ پاک نے فرمایا جنید یاد کر،
بغداد کی گلیاں تھی، سخت سردی کی رات تھی، بارش برس رہی اور کپ کپی تاری تھی، ہر زیروح پہ سردی کی وجہ سے تو بغداد کی گلیوں میں جا رہا، بلی کا ایک چھوٹا سا بچہ گلی میں جا رہا، بلی کا ایک چھوٹا سا بچہ وہ بھی تھر تھر کانپ رہا تھا وہ بچہ، اور دیوار سے لگ کے چمٹ کے جا رہا تھا کہ میں سردی سے بچ جاؤں، میں سردی سے بچ جاؤں۔ میں نے عرض کہ یا اللہ مجھے یاد آیا، فرمایا تو نے بلی کا وہ بچہ اٹھا کر کوٹ میں چھپایا، سردی سے بچایا، اس کو گرم کیا۔ میں نے کہا ہاں، فرمایا رب نے میں نے صرف اسی وجہ سے تیری مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ۔ رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہا نمی جویت۔ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کی حاضری قبول فرمائے، مرحومہ کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔